پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ اور اسی کتاب میں ابھی مولانا صاحب نے ذکر کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کے ذکر کو بلند فرمایا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہم اور آپ ذکر کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے رسول کا ذکر خود اللہ کرتا ہے، خود فرشتے اللہ کے رسول کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو بلند فرما دیا، اور وہ کبھی دبنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ جس وقت ذکر ہونا بند ہو جائے گا دنیا میں، اس وقت قیامت آ جائے گی۔ کوئی لمحہ، کوئی گھڑی، کوئی ساعت ایسی نہیں ہے جس وقت میرے آقا کا نام دنیا میں نہ لیا جا رہا ہو، دنیا میں میرے آقا کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو۔ کیونکہ اگر آپ موازنہ کریں تو دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی ہے، اور اذان میں، ہر اذان میں میرے آقا کا نام ضرور آتا ہے۔ دنیا میں کہیں نہ کہیں نماز ہوتی رہتی ہے، نماز میں میرے آقا کا نام ضرور آتا ہے، میرے آقا کا نام آتا ہے۔ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں روزانہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ کچھ لوگوں نے ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم کا یہ بھی کیا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ دکھانے کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی پوچھے اور وہ کہے میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس سوال کا جواب دیجئے، آپ ہر نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، جب تم راستہ دیکھے ہی نہیں ہو تو ہمیں کون سا راستہ بتاؤ گے؟ میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ ہم دیکھے ہیں میرے آقا کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے، تابعین کا راستہ سیدھا راستہ ہے، خواجہ غریب نواز کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے سیدھا راستہ دیکھا ہوا ہے، بس ہمیں سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی حکمت کو اگر سمجھنا ہے، ان کے علم کو سمجھنا ہے، اور ان کی نگاہ بصارت کو سمجھنا ہے، تو یوں سمجھے حضرت علامہ امجد علی جن کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے، ان کے پاس جب فتوے آتے تھے تو پہلے آپ پڑھتے، پھر اعلیٰ حضرت کو سناتے، وہ بتاتے تو لکھ دیا جاتا۔ ایک سوال آیا اگر کسی شخص نے ایک طلاق دی تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جیسے ہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کان میں یہ بات پہنچی، آپ نے کہا امجد علی وہ پرچہ مجھے دکھاؤ۔ دیکھا تو ایک لکھا ہوا تھا، لیکن وہ ایک الگ کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر کے چپکایا ہوا تھا، جب اسے اکھاڑا گیا تو نیچے 3 لکھا ہوا تھا۔ ان کی سازش تھی، سازش کر رہے تھے کہیں کہ ہم ایک لکھیں گے، اور اگر اعلیٰ حضرت نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی تو اوپر والا حصہ اکھاڑ دیں گے اور لوگوں کو دکھائیں گے کہ غلط فتویٰ دیا ہے انہوں نے، اگر کسی نے 3 طلاق دی تو 3 طلاق، تو طلاق آپ نے کہا واقع نہیں ہوگی، تو کہا ایسا کرو جسے اکھاڑے ہو اسی طریقے سے اس کو چپکا دو، اور نیچے لکھ دو 1 طلاق دی تو رجوع کر سکتا ہے، 3 طلاق دی تو طلاق واقع ہوگی۔ یہ علم ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا۔ انہوں نے ہی کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو انشاءاللہ ہمیں سیدھا راستہ چلنا ہے۔ سیدھا راستہ ہم دیکھے ہوئے ہیں، سیدھا راستہ ولیوں کا ہے، سیدھا راستہ انبیاء کا ہے۔ اب اسے سمجھنے کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑے گی، علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا۔ جیسے مولانا صاحب نے کہا آپ کو اگر ماڈل بنانا ہے تو نبیوں کی سیرت کو بنانا ہوگا، آقا کی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا، اور آقا کی زندگی کو نمونہ بنا کر کے ہی آپ اپنے قدموں کو آگے بڑھا سکتے ہیں، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے چہرے کو ملائے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس نے کھانا نہ کھایا ہو، دعوت بھی ہے۔ اللہ رب العزت سب کو اس طریقے سے سیراب کر دے، اس طریقے سے سیراب کر دے۔